السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 67 کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ تیزی سے پتھروں پر دوڑ رہی تھی، ہر قدم پر زمین درس رہی تھی۔ اس کی سیاہ شال ہوا میں لہرا رہی تھی، وہ اس کے بھیگے بال اس کی کمر کے قریب سے بہتے جا رہے تھے۔ پہاڑوں کی بلندیاں اس کے اطراف میں خاموشی سے کھڑی تھیں اور ان کے درمیان ہوائیں سرسراہٹ کرتی جا رہی تھیں۔ زاویار خانزادہ کو ان برفیلی ہواؤں کی چبھن اپنے وجود میں سماتے محسوس ہوئی تھی۔ پہلی بار ان پہاڑوں کی سرد ہوائیں اس کے وجود کو جلا گئی تھی۔ وہ بنا رکے ان پتھروں پر بھاگتے جا رہی تھی جن پر وہ 2 قدم آسانی سے چل نہ سکی تھی۔ زاویار خانزادہ کی خوکار نظریں اپنی بیوی پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اسے تیزی سے اپنے بھائی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ زرق خانزادہ عائش کو اپنی طرف دیکھتے نامحسوس انداز میں اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھانے لگا تھا۔ زرق اور فلک شگاف چیخیں مارتے ہوئے زرق خانزادہ کی طرف بڑھتے۔ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کو اپنی رگوں میں دوڑتا خون اس قدر کھولتا ہوا محسوس ہوا، اسے لگا کہ اس کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ اس کے پورے وجود کی رگیں ظاہر ہونے لگی تھیں۔ کھنپٹی، ماتھے، سرخ و سفید گردن کی نیلی رگیں بری طرح پھول رہی تھیں۔ آنکھوں کے سرخ ڈوروں میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ اپنے بھائی کی شرٹ پر دیکھ کے اب اسے اپنا وجود بارود کی طرح پھٹتا محسوس ہوا تھا۔ زرق، مجھے بچا لو اس ظالم انسان سے۔ یہ ظالم بے رحم انسان نے مجھے اپنی ونی میں لیا ہے زرق۔ یہ مجھے مار ڈالے گا۔ یہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ یہ مجھے مارتا ہے زرق۔ خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ پاپا نے کہا تھا وہ اذان کو سیف جگہ پر پہنچا کر مجھے جلد یہاں سے لے جائیں گے، مگر وہ کچھ نہیں کر سکے۔ خدا کے لیے مجھے بچا لو، اسے بچا لو۔ وہ زرق خانزادہ کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے بری طرح گڑگڑا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی رنگت دہک کر سرخ کندھار ہو چکی تھی۔ وہ اتنی زور سے مٹھیاں بھینچ گیا تھا کہ بند مٹھیوں کی کڑکڑاہٹ بہتے دریا اور بہتی ہوا میں بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ عائش کی بند مٹھیوں کی کڑکڑاہٹ سے خوف سے کپکپانا شروع ہو چکی تھی۔ اس کی مٹھیوں کی گرفت زرق خانزادہ کی شرٹ پر مضبوط ہوئی تھی۔ وہ اپنی نیلی خوفزدہ آنکھوں سے زرق کو دیکھتے اب سسکیوں سے التجائیں کر رہی تھی۔ زرق خانزادہ بے یقینی سے عائش ملک کو دیکھ رہا تھا۔ عائش ملک جس حلیے میں اس طرح اس کے سامنے بے بسی سے کھڑی تھی، سبرینا ملک کی بیٹی، اشیر ملک کی ہونے والی بہو، اس طرح بے بسی سی کھڑی ہوتے روتے ہوئے گڑگڑا رہی تھی۔ پورے کپڑوں میں لپٹی پیشانی سے بہتا خون، زرد رنگت کپکپاتے ہونٹ، بے بسی غم کی مورت بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ عائش ملک ارتضیٰ خان کے خون کے بدلے یہاں ونی کے طور پر آئی تھی۔ وہ بے یقین تھا۔ دوسرے لمحے وہ اس کی مٹھیاں اپنی شرٹ سے بے دردی سے چھڑواتے جلدی سے اپنے قدم کئی گنا پیچھے بڑھا گیا تھا۔ عائش اس کے جھٹکنے پر بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ زاویار خانزادہ نے سرخ کاٹدار نے کہا، زرق خانزادہ پر ڈالے، جس کے ہاتھوں نے عائش کے ہاتھوں کو چھوا تھا۔ زاویار خانزادہ کو لگ رہا تھا جیسے اس پر کوئی کھولتا پانی اڈیل گیا ہو۔ عائش، مصطفیٰ ملک نام ہے آپ کا، شاید یہی آپ کی دوست فاریہ نے بتایا تھا۔ لالا، یہ کون ہے؟ زرق خانزادہ نے زاویار خانزادہ کی طرف دیکھتے شاندار ایکٹنگ کرتے سوال کیا، مگر سامنے کھڑا انسان زرق خانزادہ کی ایکٹنگ پر اسے صرف داد ہی دے سکتا تھا، کیونکہ اسے بیوقوف بنانا آسان نہ تھا۔ وہ لمحوں میں سب سمجھ چکا تھا۔ عائش بے یقینی سے زرق خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جو اس کا سب سے اچھا دوست تھا، اس کے بارے میں ایک ایک بات جانتا تھا۔ زاویار خانزادہ یہ سب مزید برداشت کرتا تو اس کی شریانیں واقعی میں پھٹ جاتی۔ وہ اسے زرق خانزادہ کے سامنے اپنے وجود سے اتری چادر کے بغیر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس پر کسی کی نگاہ گوارا نہ تھی۔ وہ تیزی سے عائش کی طرف بڑھا۔ زرق، میں عائش ملک، سبرینا ملک کی بیٹی، جس سبرینا ملک سے ملنے کے لیے تم نے میری مدد لی تھی۔ تمہاری چیریٹی میں موم نے ہزاروں ڈالرز تمہیں دیے تھے۔ لندن میں ہوئے اس پروٹیسٹ میں تم گرفتار ہو چکے تھے۔ موم نے ہی تمہیں بچایا تھا۔ تم نے مجھے بائک ریسنگ بھی سکھائی۔ او پلیز عائش ملک، It was just a casual meeting. Why are you making it such a big deal? Why are you lying? Oh please عائش ملک، وہ سرسری سی ہوئی ملاقات کو اتنا بڑا کیوں بنا رہی ہو؟ کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ وہ عائش ملک کی بات کاٹتے غصے سے چلا اٹھا تھا۔ عائش اسے بے یقینی سے چکراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے پہچاننے سے کیوں انکاری تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ ان دونوں کے بیچ حائل ہوتے عائش پر اپنی خون نشام نگاہیں گاڑ گیا تھا، جو اب اس کے چوڑے سینے کے آگے چھپ گئی تھی۔ عائش ملک، چادر لو۔ زاویار خانزادہ کی خون نشام نگاہوں پر وہ کانپتے ہوئے اپنی چادر اچھی طرح سر پر اوڑھ گئی تھی۔ زرق خانزادہ کو دیکھ کر وہ خود پر کنٹرول نہ کر سکی تھی۔ زرق خانزادہ جیسا انسان جو پروٹیسٹنگ میں سیمینار میں ہمیشہ فیمنسٹ کے بارے میں بات کرتا تھا،
جو دریائے غیر میں ایک انگریز لڑکی کے ریپ پر پروٹیسٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہا، خود پر تشدد، مختلف کیسز، سنگین الزامات برداشت کیے، جو یوتھ سینسیشنل تھا، جس کے ملین فالوورز تھے۔ اور زرق خانزادہ آج اسے پہچاننے سے انکاری کر چکا تھا۔ عائش چکراتے وجود کے ساتھ زاویار خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جس کی خون نشام نگاہوں پر وہ شدومت سے کانپی تھی۔ اسے مسیحا سمجھا تھا، وہ اسے مزید مصیبت میں دھکیل چکا تھا۔ زاویار خانزادہ کی گردن اور کنپٹی کی پھولتی رگیں دیکھ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا اسے آج اس کی بوٹی بوٹی کر دے گا۔ چلو یہاں سے، زاویار خانزادہ سے دہکتی نگاہوں سے دیکھتے گراتے ہوئے اس کی کلائی جکڑ گیا تھا۔ زاویار، عائش نے کانپتے ہوئے اس کی لی تھی۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی دہکتی آنکھیں گاڑے اس کی رگوں میں دوڑتا خون مجمد کر چکا تھا۔ زاویار اس کی کلائی جکڑے مڑتے ہوئے زرق خانزادہ پر سلگتی قہر بار نگاہ ڈال گیا تھا۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے سرحد سے اپنی نگاہیں پھیر گیا تھا۔ زاویار اس کے چہرے پر ٹوٹے پھوٹے اثرات دیکھ سکتا تھا۔ وہ عائش کو پہچاننے سے انکاری ہونے پر سرخ چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ میری بیوی سے آج کے بعد تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے زرق خانزادہ۔ زاویار خانزادہ کی گراہٹ پر زرق خانزادہ نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے پیوست کیا تھا۔ سامنے کھڑا انسان سردار زاویار خانزادہ یعنی وہ سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ لالا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں عائش کو نہیں جانتا۔ بھابھی بولو۔ زاویار خانزادہ گرجا تھا۔ عائش کی گرج پر بری طرح رونا شروع ہو چکی تھی۔ زرق خانزادہ عائش کے رونے پر لب بھینچ گیا تھا۔ سچ میں وہ اپنے لیے مصیبت خرید چکی تھی۔ زرق خانزادہ اس کی بے وقوفی پر لب بھینچ سکتا تھا۔ زاویار زرق خانزادہ کو خونہ شام نگاہوں سے دیکھتے ہیں عائش کی کلائی جکڑے آگے بڑھنے لگا۔ وہ اس کی کلائی بے دردی سے کھینچتے ان پتھروں پر تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ عائش ان پتھروں پر اس کے ساتھ گھسٹتی ہوئی جا رہی تھی۔ تم بھی زاویار خانزادہ کی طرح ظالم ڈرپوک نکلو گے زرق خانزادہ، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ اپنی کلائی زاویار خانزادہ کی گرفت سے چھڑوانے کی ناکام صحیح کرتی، پیچھے مڑ کر دیکھتے شدت گریہ سے چیخی تھی۔ عائش کی چیخ پر زاویار خانزادہ کے قدم ایک لحظے کو رکے تھے۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ کھولتے خون کے ساتھ بمشکل خود پر قابو پاتے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ زرق خانزادہ کا لحاظ کر رہا تھا، ورنہ وہ اس نازک وجود کی زبان ابھی اسی لمحے کھینچ ڈالتا۔ میں تم سے مدد مانگنے کیوں بھول گئی تھی کہ تمہارے اندر بھی تو وہی خون دوڑ رہا ہے جو زاویار خانزادہ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ وہ پاگل ہوتے ہذیانی چیخ رہی تھی۔ اس کی فلک شگاف چیخیں پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ زرق خانزادہ، وہ جھوٹ تھا سب۔ تمہیں عورتوں کے حقوق پر کوئی پرواہ نہیں۔ مغربی ممالک میں تم مسلمان خود کو اچھا شو کروانے کے لیے ڈھونگ کرتے ہو۔ تم جھوٹے ہو زرق۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، شدت سے نفرت کرتی ہوں۔ میرے سامنے مت آنا ورنہ جان سے مار ڈالوں گی تمہیں، جھوٹے، بغیرت، دوغلے باز انسان۔ وہ زاویار کی گرفت میں گرتی پڑتی، گلے میں پڑتی خراشوں کے ساتھ چیخ رہی تھی۔ زرق اسے گہری سانسوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ ایک بار پھر سے عائش کی شعر اس کے شانے پر لہرا رہی تھی۔ وہ جیسے اپنے ہوش کھو رہی تھی۔ خدا کے لیے سبرینا ملک کو بتاؤ اس کی بیٹی کس حال میں ہے۔ اسے بتاؤ زرق خانزادہ، جو دنیا کی ہر مظلوم عورت کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اسے بتاؤ اس کی بیٹی کس حالت میں ہے۔ وہ اب کھانستے ہوئے زاویار کی گرفت میں گھسیٹتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی۔ اسے بتاؤ وہ ماں نہیں ہے، وہ دنیا کی ظالم عورت ہے۔ اسے بتاؤ زاویار خانزادہ سے بھی ظالم ہے۔ اس سبرینا ملک کو اس کا اصل چہرہ دکھاؤ۔ وہ پاگل ہوتے ہذیانی چیخیں مار رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کے چہرے پر غیظ و غضب کی ایسی سرخی بڑھتی جا رہی تھی، وہ خود پر ضبط کرتے دانت پر دانت جمائے سے کھینچتا آگے بڑھ رہا تھا۔ میں جس دن اس ظالم انسان کی قید سے چھوٹی، میں سبرینا ملک کا اصل چہرہ دکھاؤں گی ساری دنیا کو۔ اس زاویار عالیان خانزادہ کو جیل کی سلاخوں میں نہ ڈالا میرا نام عائش ملک نے۔ وہ اپنے مکمل حواس کھو چکی تھی۔ زاویار خانزادہ کا ڈر پورے وجود پر چھائے اسے جیسے اپنے حواس میں نہیں رہنے دیا تھا۔ زاویار خانزادہ کی سانسیں تیز ہو چکی تھی، ضبط کا پیمانہ چھوٹا تھا۔ وہ اسے لیے داخلی دروازے سے اندر لاؤنج میں داخل ہوا۔ تبریز خان، عالیان خان، زرقہ خانم، تبانہ خانم کھڑے تھے۔ ان سب کے چہروں پر سرد تاثرات تھے۔ عائش کی چیخیں پوری حویلی بلکہ حویلی سے باہر بھی جا رہی تھی۔ وہ جو کچھ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی سب کو سنائی دے رہا تھا۔ عالیان خان گیسوں کا سب سے زاویار خانزادہ کو گھور رہے تھے۔ عائش سب کو دیکھتے اب خوف سے نڈھال ہو چکی تھی، چکراتے وجود کے ساتھ کھڑی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی کلائی نہ جکڑے ہوتا وہ زمین بوس ہو جاتی۔ عالیان خان اپنے بھاری قدموں سے چلتے زاویار خانزادہ کے مقابل آئے تھے۔ زاویار خانزادہ عائش کو اپنی چوڑی پشت کے پیچھے کر گیا تھا۔ وہ لرزتے ہوئے زاویار خانزادہ کی سیاہ آئینے کو اس کی پشت کی مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ اس لڑکی کو ونی میں لینے کے لیے سب سے زیادہ میں نے تمہیں مجبور کیا تھا۔ میں نے بھی یہ نہیں چاہا تھا اس لڑکی کے ساتھ تم برا سلوک کرو، مگر یہ لڑکی اب میرے ضبط کو آزما رہی ہے۔ داور خان کی مہندی پر اس نے ہم سب کو گالیاں دی، میرے ارتزاق پر پسٹل تانی۔ یہاں کے ایک ایک مرد کے پاس اس کی ویڈیو ہے۔ بابا، عورت ہے میری، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
زاویار خانزادہ عالیان خان کی بات کاٹتے پشتوں میں گرج اٹھا تھا۔ فشار خون بہت تیزی سے بلند ہوا تھا۔ عائش اس کے پیچھے کھڑی اس کی گرج پر اس کی شرٹ مٹھیوں میں مزید سختی سے دبوچ گئی تھی۔ عورت ہے تو سنبھال کر رکھو، ایک ونی میں آئی عورت نہیں سنبھالی جا رہی، کیسے سردار ہو تم، کیسے مرد ہو تم؟ عالیان خان کی دہاڑ پر حویلی کے در و دیوار لرزا اٹھے تھے۔ زاویار کی رنگت میں خون کی لالیاں گہری ہوئی تھی۔ وہ اپنی مٹھیاں سختی سے دبوچ گیا تھا۔ خان تبانہ خانم عالیان خان کو پکارتے ان کی طرف بڑھی۔ باپ بیٹا پہلی مرتبہ اس طرح مقابل آئے تھے۔ عالیان خان پہلی مرتبہ یوں گرجے تھے، آگے مت بڑھنا تبانہ خانم۔ عالیان خان گرجدار آواز کے ساتھ تبانہ خانم کو آگے بڑھنے سے روک چکے تھے۔ وہ وہیں پر رک گئی تھی۔ ایک سیکنڈ سے پہلے خانم تم اپنے کمرے میں ہونی چاہیے ہو۔ عالیان خان نے زاویار خانزادہ پر نگاہیں گاڑے تبانہ خانم کو حکم دیا۔ وہ عالیان خان کے حکم پر اسی لمحے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یہ ہوتا ہے ایک مرد کا اپنی عورت پر کنٹرول۔ تمہاری ماں کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا، دل میں رکھا تھا، مگر میری حکم عدولی کرنے کی اس کی جرات کبھی نہیں ہوئی تھی۔ فیصلہ ڈر دہشت میری ہی چلتی تھی۔ عالیان خان اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا استزائیہ لہجے میں بولتے زاویار خان کے خون میں شعلے بھڑکا گئے تھے۔ تبریز خان اپنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے زاویار خانزادہ کو تمسخراتی نگاہوں سے دیکھتے مسکرایا تھا۔ یہ لڑکی بہت بار ہمیں گالیاں دے چکی ہے، بھرے جرگے میں پولیس لے آئی تھی، ہر بار برداشت کیا ہے، مگر اب نہیں کروں گا۔ آئندہ اس نے گالی دی، اس کی آوازیں حویلی میں گونجی، میں عالیان خانزادہ خود اس کی زبان کاٹوں گا۔ عالیان خان دھمکی آمیز لہجے میں قراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ ہمت نہیں ہے کسی کی بھی میرے ہوتے میری عورت کو ہاتھ لگا لے بابا جان۔ زاویار خانزادہ کے دہاڑ پر ان کے قدم ٹھہرے تھے۔ میری فطرت سے بخوبی واقف ہیں آپ، میں اپنی چیزوں کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ آپ میری عورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ زاویار کے خون اشام نگاہیں اب تبریز خان پر گڑی تھی۔ وہ عالیان خان کو بہت کچھ جتاتے، تبریز خان کو بھی بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ تبریز خان کی رنگت سرخ ہو چکی تھی۔ واقف ہو تمہاری فطرت سے میں، اسی لیے تمہاری بیوی کی اتنی بدزبانی پر بھی ابھی تک کوئی سزا نہیں دی۔ تمہاری فطرت بہت ظالمانہ بھی ہے، کسی کی غلطی معافی نہ کرنے والی۔ آج اپنے انداز میں اپنی عورت کو سمجھاؤ تاکہ آئندہ وہ مر بھی رہی ہو اس کے حلق سے آواز نہ نکلے۔ عالیان خان سرد انداز میں بولتے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ تبریز خان زاویار کو گھورتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرکا خانم کی تقلید میں ان کے پیچھے بڑھی۔ زاویار خانزادہ نے مڑتے ہوئے عائش پر نگاہ ڈالی جو زرد رنگت کے ساتھ سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ وہ اس پر قہر بار نگاہ ڈالتے اس کی کلائی جکڑے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حویلی ایک بار پھر سے عائش کی اس پرسوز چیخوں سے گونج اٹھی تھی۔ زاویار خانزادہ کمرے میں داخل ہوتے اسے بے دردی سے خود سے دھکیل گیا تھا۔ عائش ڈریسنگ ٹیبل پر جا گری تھی۔ عائش کی دردناک چیخیں گونجی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے سب پرفیوم باڈی سپرے زمین بوس ہوتے چکنا چور ہو چکے تھے۔ عائش سہمتے ہوئے سیدھی ہوتی دیوار میں سمائی تھی۔ زاویار خانزادہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ عائش خوف سے چیختی رخ پلٹے دیوار میں چہرہ چھپا گئی تھی، ٹیبل پر جا گری تھی۔ عائش کی دردناک چیخیں گونجی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے پرفیوم باڈی سپرے زمین بوس ہوتے چکنا چور ہوئے تھے۔ عائش سہمتے ہوئے سیدھی ہوتی دیوار میں سمائی تھی۔ زاویار خانزادہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ عائش خوف سے چیختے رخ پلٹتے دیوار میں چہرہ چھپا گئی۔ اس کی پیشانی کا زخم مزید گہرا ہو چکا تھا۔ اسے ڈریسنگ ٹیبل کا کونا لگ چکا تھا، اس لیے تیزی سے پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ تھر تھر کانپتے اس کے سامنے کھڑی اپنے گالوں پر ہاتھ جمائے ہوئے تھی۔ وہ خود پر ضبط کرتے اپنا معلق ہاتھ کی مٹھی بنائے عائش کی اطراف میں پوری قوت سے دیوار پر مار گیا تھا۔ عائش لرزتے ہوئے چیخی تھی، آواز نہ آئے۔ عائش ملک ورنہ بابا کا کہا میں سچ میں پورا کر دوں گا، تمہاری لمبی زبان میں کھینچ ڈالوں گا۔ وہ عائش پر جھکے غرایا تھا۔ وہ خود پر ضبط کرتے اپنا معلق ہاتھ کی مٹھی بنائے عائش کے اطراف میں پوری قوت سے دیوار پر مار گیا تھا۔ عائش لرزتے ہوئے چیخی تھی، آواز نہ آئے۔ عائش ملک ورنہ بابا کا کہا میں سچ میں کر دوں گا، تمہاری لمبی زبان کھینچ ڈالوں گا۔ گالیاں یاد کرتے اس کے وجود میں آگ برپا ہوئی تھی۔ زرک اور عائش کی گہری دوستی تھی، وہ یہ بھی جان گیا تھا، اور آج کل لڑکی لڑکے میں جس طرح کی دوستیاں ہوتی ہیں وہ جانتا تھا۔ وہ خود مغربی ممالک سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا۔ زرک خانزادہ کافی ایڈوانس تھا، اس کی بہت سی لڑکیوں سے دوستی تھی۔ وہ جانتا تھا پہلے داور کے سامنے وہ بے پردہ کھڑی تھی، داور خان پورے مجمع میں اس کا ہاتھ پکڑ کر لے گیا تھا، تب وہ اس کے نکاح میں نہیں تھی، مگر اب وہ منظر یاد کر کے ابھی بھی اس کا خون کھولتا تھا۔ وہ ویڈیو ہی کافی تھی اس کا خون بھڑکانے کے لیے۔ اپنی طرف سے وہ ویڈیو بہت سے مردوں کے موبائل سے ریموو کروا چکا تھا، مگر پھر بھی وہ ویڈیو بہت سے لوگوں کے پاس تھی۔ ڈیرے پر ہوئی تبریز خان کی ملاقات کے بعد تبریز خان کا موبائل اس کے کمرے سے نکالتے وہ بھی چور چور کر چکا تھا، پھر بھی
کہیں نہ کہیں اس ویڈیو کا تذکرہ آ جاتا تھا۔ یہ سب کچھ عائش نے اس کے نکاح سے پہلے کیا۔ وہ جانتا تھا مگر اب وہ اس کی عورت تھی، اسے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ زرق خانزادہ نے اسے بائکنگ بھی سکھائی۔ یہ سوچتے زاویار خانزادہ کے بدن میں شعلے سے دہک اٹھے تھے۔ عائش دیوار میں سمائے زاویار خانزادہ کے بوٹوں کی بھاری دمک سن رہی تھی۔ زمین پر بکھرا کانچ اس کے بھاری بوٹوں کے نیچے آتے زاویار کے قدموں کی دہشت میں اضافہ کر رہا تھا۔ زاویار نے رکتے ہوئے اس پر سرد نگاہ ڈالی تھی۔ وہ اسے ہی سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی نگاہ پر وہ زہر سی ہوتے نگاہ چکا گئی تھی۔ زاویار جبڑے بھینچتے اسے دیکھے گیا تھا۔ بے انتہا زرد رنگت کپکپاتے ہونٹ، آرس پر لرزتی گھنیری پلکیں، بکھرے بال، پیشانی پر گہرا زخم جس سے بہتا خون جو اس کی کنپٹی کو بھگو رہا تھا، وہ ہچکولے لیتے بدن کے ساتھ ترہم آمیز اس وقت لگ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ مقابل پر ترس کھانے کے باوجود اپنا غصہ اشتعال کم نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک ایک سیکنڈ میں اس کا فشار خون بلند ہوتا جا رہا تھا۔ جی کر رہا تھا سامنے کھڑے نازک وجود کی زبان حلق سے کھینچ لے۔ مقابل ونی میں اس کی دسترس میں آئی تھی۔ ارتضیٰ کے قاتل کی بہن کے طور پر خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی کی حیثیت کے طور پر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مقابل کی تو زبان نہیں کھلنی چاہیے تھی۔ اس کے سامنے وہ تھی کہ چیخ چیخ کے گالیاں دے رہی تھی۔ وہ ونی میں بھی نہ آئی ہوتی، صرف بیوی ہوتی، وہ یہ سب کچھ کرتی۔ وہ تب بھی اس کی کھال ادھیڑ دیتا۔ آج اس کی پیشانی پر لگا زخم اسے اس کی بے رحمی سے بچا کیا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کی طرف بڑھا۔ وہ خوف سے مزید دیوار میں سمائی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اسے شانوں سے جکڑے بے حد نرمی سے بیڈ پر بٹھا گیا تھا۔ عائش نے مقابل کی نرمی پر اپنی نیلی آنکھیں پھیلائے اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ زاویار اس کے خوفزدہ چہرے کے تاثرات بغور دیکھتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ عائش نے اس کے جانے کے بعد سسکتے ہوئے اپنی پیشانی کے زخم پر اپنی کپکپاتی انگلیاں رکھیں۔ درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس کرتے وہ درد سے چور کرا کر رہ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ میڈیکل باکس کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوتے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ میڈیکل باکس کھولتے اس میں سے کارٹن اور سپرے نکالی تھی۔ عائش اس کے ہاتھ میں سپرٹ کی بوتل کو دیکھتے گھبرائی تھی۔ وہ سپرٹ کارٹن پر ڈالتے کارٹن عائش کے زخم پر رکھ گیا تھا۔ تکلیف سے عائش بری طرح سسک اٹھی تھی۔ آواز نہ آئے عائش ملک، ورنہ تمہارے زخم پر مرچیں رکھ دوں گا۔ جو تم نے آج کیا ہے حقدار تم اسی کی ہو۔ زاویار خانزادہ بے دردی سے اس کا زخم صاف کرتے ہوئے برفیلے لہجے میں بولا تھا۔ عائش اس کی بات پر لب دانتوں تلے دباتے اپنی سسکیاں روک گئی تھی۔ سپرٹ سے اسی لمحے خون رکا تھا۔ زاویار خانزادہ اس پر آئنمنٹ لگائے اس پر زخم پر چھوٹی سی بینڈیج لگا کیا تھا۔ وہ بینڈیج کرتے عائش کے مزید قریب ہوا تھا۔ عائش راؤنڈ میں مزید سمائی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے اسے محسور کر گیا تھا۔ زرق خانزادہ کو کتنے قریب سے جانتی ہو؟ بائکنگ سیکھتے ہوئے اس کے ساتھ ایک ہی بائک پر بیٹھی تھی؟ کتنے قریب بیٹھی تھی؟ اتنے قریب بیٹھی تھی جتنا میں بیٹھا ہوں۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ گلے بھی لگتی تھی اس کے، جیسے آج بھاگتے ہوئے اس کے قریب گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں سوال داخل۔ نہیں میں زرق سے نہیں تو وہ جسٹ میری دوست فاریہ کا دوست تھا۔ زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں غضبناکی دیکھتے اسے اندازہ ہوا تھا اسے زرق خانزادہ کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں واضح کرنا چاہیے تھا۔ زرق خانزادہ کے ساتھ دوستی تو اس نے شاہویر ملک سے بھی چھپائی تھی۔ وہ لوگ ایک لندن میں ہوئے ایک پروٹیسٹ میں 1 سال پہلے ملے تھے۔ زرق خانزادہ کے ساتھ دوستی گہری ہوتی گئی تھی، جس کے پیچھے سبرینا ملک کا ہاتھ تھا۔ زرق شاہویر ملک کے بعد سب سے اچھا اس کا دوست تھا، مگر شاہویر ملک کی پوزیسونیس کی وجہ سے اسے زرق سے دوستی کا چھپانا پڑا تھا۔ زاویار خانزادہ تو اس کا شوہر تھا، پھر وہ کیسے فطرت کا مالک تھا وہ جانتی تھی۔ وہ تو اس پر ملازمہ کی نگاہ برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ زرق خانزادہ کو دیکھ کر جذباتی ہو گئی تھی، خود پر کنٹرول کھو گئی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا اس سے بہت بڑی غلطی ہو چکی تھی۔ اب پتہ نہیں مقابل اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ میرے تھپڑوں سے ڈر رہی ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ، زرق خانزادہ سے بائک سیکھتے ہوئے اس کے کتنے قریب بیٹھی تھی؟ اتنے قریب بیٹھی تھی جتنے میرے قریب استنبول میں ہارس رائڈنگ کرتے بیٹھی تھی۔ جس طرح تمہاری پشت میرے جسم سے ٹکرا رہی تھی، تمہارے بال میرے چہرے کو چھو رہے تھے، تمہارے بدن کی خوشبو میری سانسوں میں گھل رہی تھی، اتنے قریب بیٹھی تھی۔ زرق کے کیا؟ بس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے خون شام بھیڑے کی مانند غراتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ نہیں زاویار، آپ سے زیادہ قریب کوئی میرے نزدیک نہیں آیا۔ میں زرق تو کیا کسی بھی مرد کے 4 قدم کے فاصلے پر بھی نہیں گئی۔ مجھے آپ سے پہلے کسی نے نہیں چھوا۔ وہ سرنفی میں ہلاتے شدومت سے جھوٹ بول گئی تھی۔ وہ زرق کے قریب نہیں گئی، یہ سچ تھا، لیکن شاہویر ملک اس کے بہت قریب تو نہیں آتا تھا۔ مگاہ اپنی سانسوں کی گرمائش
تو इसके चेहरे पर छोड़ता रहता था। जानता हूँ आयश मलिक, तुम्हारे वजूद पर कितनों की निगाह क्यों ना पड़ी हो, मगर तुम्हें छूने वाला पहला मर्द मैं ही था। मेरी जिंदगी में आने वाली तुम पहली औरत हो। मैं तुम्हारे ही करीब आज तक सिर्फ गया हूँ। निकाह से पहले भी तुम ही पहली औरत थी जिसकी खुशबू तक मैंने रसाई हासिल की, जिसकी कमर में मैंने हाथ डाला, जिसके बालों ने मेरे चेहरे को छुआ। निकाह के बाद तो आना ही था करीब। वो इसके बेहद बेबाकी से छूते, इस पर अपना हक जताते, इसे शो करवा रहा था जैसे इसका मालिक वही है। बेशक तुम मेरी जिंदगी में आई पहली औरत हो, मगर फिर भी मैं छुई अनछुई औरत में फर्क करना जानता हूँ। तुम्हें मेरे अलावा किसी मर्द ने नहीं छुआ है, यकीन है मुझे। तुम्हारे दिल के तारों को भी किसी मर्द ने नहीं छुआ, ये भी यकीन है मुझे। वो इसके खूबसूरत नकूश को देखते हंसा था। मुकाबिल की बात पर आयश की आंखों से मोती टूट कर बरसे थे। इसे खानजादा की जावियार खानजादा की खुशफहमी पर हंसी आई थी। वो जानता था इसके दिल में आज भी शाहवीर मलिक रहता था। तुम किसी के दिल में रहती या कोई तुम्हें चाहता आयश मलिक, तो वो तुम्हें कभी इन पहाड़ों में ना आने देता। तुम आम औरत नहीं हो, तुम इश्क करने के काबिल हो, और तुम्हारा आशिक कभी तुम्हें अपनी पनाहों से एक सेकंड के लिए आज़ाद न करता। औरत जितनी खूबसूरत हो, मर्द इतना ही इसे मुट्ठी में कैद करके रखता है। निकाह से पहले किए जाने वाला इश्क तो होता ही डर पर मबनी है। तभी तो मर्द औरत को निकाह के बंधन में बांधकर अपना बना लेता है, ताकि किसी दूसरे मर्द की एक निगाह भी इस औरत पर ना पड़ सके। तुम तो बनी के तौर पर बेमोल होकर मेरी दस्तरस में चली आई, वरना कसम से तुमसे ऐसा इश्क करता, इश्क से इश्क पनाह मांगता। वो आयश के बेहद जादुई नकूश को गहरी निगाहों से देखते मुस्कुराते हुए बोल रहा था। सावियार खानजादा की बातों पर आयश के दिल की होकें सी उठ रही थी। सच में इस शाहवीर मलिक ने इश्क नहीं किया था। अगर किया होता वो अभी तक आ, आ न जाता इसे इस जालिम इंसान की कैद से छुड़वाने। वो कर्ब से सोचते जख्मी सा सिसक कर रह गई थी। बताओ आयश मलिक, जरीक खानजादा के कितना करीब बाइक पर बैठी, वो सर्द लहजे में सवाल दागते इसके करीब होते जा रहा था। मैं सच में जरीक को नहीं जानती। एक सरसरी सी मुलाकात हुई थी। आयश ने इसकी बर्फीली सांसों पर खुद से सर पड़ते जवाब दिया था। जावियार खानजादा इसके झूठ पर सीखपा होते इसके कलाई जकड़े बेड से उठते हुए इसे बेदर्दी से घसीट गया था। आयश चीखते हुए इसके साथ घिसटते लड़खड़ाई थी। वो इसे बेदर्दी से घसीटते वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वो इस पर से फिर से वॉशरूम में हक लेना चाहता था। आयश की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। वो इसीलिए वॉशरूम में दाखिल होते रूफ शॉवर ऑन करते बर्फीले पानी के नीचे खड़ा हो गया। जावियार, वो कपकपाते हुए जावियार की बाहों में समाई थी। ठंडा बर्फीला पानी दोनों को भिगो रहा था। मुझे बर्फीला पानी आग की मानिंद खुद पर बरसता महसूस हो रहा है। मैं तो यहाँ अपनी अंदर की आग को बुझाने के लिए खड़ा हूँ आयश मलिक। मैं उसके बालों को बेदर्दी से जकड़े इसके गर्दन को झटका दे गया था। आयश ने दर्द से सिसकी ली थी। मेरी बीवी सरदार जावियार खानजादा की औरत इसके सामने इसके भाई की शर्ट मुट्ठियों में दबोचे मदद मांग रही थी। मुझे और बाबा जान को जेल में डालूंगी, मुझे गालियां दोगी, मुझे सरदार जावियार खानजादा के सामने चीखोगी। मैं उसके बालों को बेदर्दी से दबोचे दहाड़ा था। आयश इसकी दहाड़ पर लरसते हुए अपने बाल इसकी गिरफ्त से छुड़वाते हलकान हो रही थी। बर्फीला पानी इसके चेहरे की रंगत को नीलाहट में तब्दील कर रहा था। अभी आधे भरे पेट के साथ इसकी शिद्दतें सही थी। अब वो इसे फिर से बर्फीले पानी के नीचे खड़ा कर गया था। लगता है तुम सरदार जावियार खानजादा की दहशत को भूल गई हो। इसी शॉवर के नीचे बांधा था, आज इसी शॉवर के नीचे सारी रात खड़ा करूंगा। नहीं जावियार नहीं, आयश ने इसकी धमकी पर सरनफी में हिलाया था। आइंदा मेरे सामने ऊंची आवाज होगी? जावियार ने गुर्राते हुए पूछा। नहीं, आयश ने सरनफी में हिलाया था। बताओ जरीक खानजादा के साथ बाइक पर कितने करीब बैठी थी? जावियार ने वो सवाल पूछा जिसके वजूद को शोलों के मानिंद दहकाए हुए था। मैं सच बताऊं कि जावियार मुझे मारेंगे तो नहीं? आयश ने कपकपाते लबों से शबनमी लहजे में सवाल दागा। सच मेरी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए आयश मलिक, मगर होना सच चाहिए। वादा करता हूँ कुछ नहीं कहूँगा। जावियार चलते दिल के साथ बोलते इसके हलकान वजूद को गोद में उठा गया था। इसके नीले पड़ते होंठों से जाहिर था वो मजीद यहाँ खड़ी नहीं रह सकेगी। वो इसे सिर्फ डरा रहा था। जरीक खानजादा का सच जानना था, जो इसे बारूद की तरह दहकाए हुए था। वो इसे गोद में उठाए कमरे में आया। आयश सर्दी से कपकपाते इसके सीने से लगे हुए थी। वो इसे बेड पर लिटाते अपनी हाइनेक उतारते हुए बेड पर लेटते।
اس کے کپکپاتے وجود کو اپنے سینے پر کر گیا تھا۔ عائش گیلے کپڑوں میں ملبوس اس کے سینے میں سمائے ہوئی تھی۔ وہ اس کے وجود کا ہر پردہ نرمی سے اتارتے زمین بوس کرتا جا رہا تھا۔ وہ خود کو بھی ہر پردے سے آزاد کرتے اپنے اور عائش پر گرم کمبل اڑا گیا تھا۔ عائش سردی اور اس کے خوف سے اس کے سینے میں سماتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بے باکی سے لپٹتے جا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کو اس کے یوں لپٹنے پر ٹھٹکا سا تھا۔ وہ کبھی اس کے انداز میں اس کے ساتھ لپٹتی نہیں تھی۔ وہ تو اس کے قریب آنے سے پہلے ہی خوف سے آنکھیں بند کر دیتی تھی۔ عائش کا کپکپاتا ہاتھ اس کے برہنہ سینے پر سرک رہا تھا۔ وہ خود کو بے حد بے باکی سے اس کے ساتھ لپٹاتے اس کے لبوں سے اس کی گردن کو چھو رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی سرخ بے یقین نگاہیں عائش کے نقوش پر گڑی تھی۔ یہ نہیں کہ اس نے یہ سب کیا ہی نہیں تھا۔ وہ یہ سب کچھ اپنی قربت میں اس سے گروا لیتا تھا، مگر خود بخود اس کا قریب آنا زاویار خانزادہ کو معتجب کر چکا تھا۔ وہ اب اس کے اوپر آتے اس پر جھکتی مسکرائی تھی۔ زاویار خانزادہ کی گہری محظوظ نگاہیں اس کی نیلی آنکھوں پر تھیں۔ وہ اسے دیکھتے ایک ادائے دل فریبی سے مسکرا رہی تھی۔ وہ زاویار کے لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کرتے اس کی سانسیں کھینچنے لگی۔ وہ بے حد بے باکی سے اس کے ساتھ لپٹتے گہری گستاخیاں کر رہی تھی۔ اوپر آتے اس پر جھکی مسکرائی تھی۔ زاویار خانزادہ کی گہری محفوظ نگاہیں اس کی نیلی آنکھوں پر تھی۔ وہ اسے دیکھتے ایک ادائے دل فریبی سے مسکرا رہی تھی۔ وہ زاویار کے لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کرتے اس کی سانسیں کھینچنے لگی۔ وہ بے حد بے باکی سے اس کے ساتھ لپٹتے بے باک گہری گستاخیاں کر رہی تھی۔ عائش ملک یہ سائڈ بھی ہوگی، وہ بے یقین سا تھا۔ وہ اس کی گردن سینے کو شدت سے چومتے ہوئے زاویار خانزادہ کے بدن میں سپارک سے پیدا کر گئی۔ وہ مزید اس کے لبوں کی گستاخیاں سہن نہیں کر سکتا تھا۔ جسم آگ کی طرح گرم ہوتے اسے اپنے تمہارے پاس خود آؤ تو تم پر رحم نہیں کھاتا۔ آج تم خود آئی ہو، تم پر رحم کے 1% چانسز بھی ختم ہو گئے۔ وہ اسے بیڈ پر پٹکتے اس پر مکمل حاوی ہوا تھا۔ کمرہ اب زاویار خانزادہ کی شدتوں سے لرزتا جا رہا تھا۔ عائش بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کی بے رحم شدتیں برداشت کر رہی تھی۔ وہ اپنی بھیگی آنکھیں موند گئی تھی۔ آنکھیں کھولو میری جان۔ وہ اس کا جبڑا دبوچتے اپنی طوفانی شدتوں میں تیزی لے آیا تھا۔ عائش اس کے حکم پر آنکھیں کھول گئی تھی۔ یہ نیلی سمندر آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ساری رات مجھ سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی گرم نگاہیں گاڑے بھاری آواز میں بولا تھا۔ عائش اس کی لیتے اپنی آنکھیں پھیلا گئی تھی۔ گڈ، تمہاری یہ نیلی آنکھیں تمہاری بچت کر جاتی ہیں۔ اگر یہ نیلی آنکھیں نہ ہوتی تو سردار زاویار خانزادہ کبھی تم پر رحم نہ کھاتا۔ وہ اس کی مٹھیاں بیڈ شیٹ سے چھڑواتے اس کے بازو اپنے کمر پر لپیٹ کیا تھا۔ پاس آنے کا ڈرامہ کیا تھا عائش ملک تو اچھی طرح کرتی۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے مسکرایا۔ عائش اس کی بات پر اپنی آنکھیں مزید پھیلا گئی تھی۔ وہ کیا سب سمجھ چکا تھا؟ اچھی رومانٹک بیویاں اینڈ تک اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے گہرا مسکرا رہا تھا۔ عائش نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی اتنی معصوم نہیں ہوئی ہو تم عائش ملک، 18 سال کی ہو، پینترے تمہیں خوب آتے ہیں۔ تمہیں یکدم اس کا لہجہ سرد ہوا تھا۔ نفرت ہے مجھے چال بازیوں سے۔ تمہیں لگتا ہے تم ایسے میرے قریب آ کر میرے سوالوں سے جان چھوٹ جائے گی؟ سوال جواب ہوں گے، مگر اس رومانٹک رائڈ کے بعد، جو تم ہمیشہ یاد رکھو گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے مزید بے رحمی سے اپنی شدتیں ڈھانے لگا۔ عائش نے سسکتے ہوئے آنکھیں موندی۔ آنکھیں کھولو عائش ملک۔ وہ دہاڑا تھا۔ عائش ملک روتے ہوئے آنکھیں کھول گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کی شدتوں سے کمرہ لرزتا جا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس، کراؤن سے ٹیک لگائے، نیم دراز سگریٹ لبوں میں دبائے گہرے کش لے رہا تھا۔ اس کے بال نم تھے، برہنہ چٹانی سینے پر پانی موتیوں کی صورت میں چمک رہا تھا۔ عائش پنک باتھ روب گاؤن میں گیلے بالوں کے ساتھ اس کے سینے پر لیٹی آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ وہ اپنی بے درد قربت دینے کے بعد اس کے ساتھ بھی شاور بھی لے چکا تھا۔ وہ اب اس کے سینے پر لیٹی تھی۔ وہ کمرے میں موجود ہو تو کہاں سے اسے اپنی پناہوں سے آزاد کرتا تھا۔ کمرہ اچھا خاصا گرم تھا۔ کمرے میں دونوں کی تھکی تھکی بھاری سانسیں گونج رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کا چہرہ سرسپاٹ تھا۔ عائش نے جو تھوڑی دیر پہلے کیا وہ اسے محفوظ کر سکتا تھا، اگر اس کے دل کو ان سوالوں نے نہ دہکایا ہوتا، جن سوالوں کے ڈر سے اس کی بیوی اس کے قریب آئی تھی۔ کیا واقعی میں عائش زری کی دوستی بہت گہری رہی تھی؟ یہ سوال زاویار کو سولی پر لٹکائے ہوئے تھا۔ وہ ایک ہی بائک پر بیٹھی تھی کہ بات سوچتے ہی وہ جلتے تانبے کی مانند سرخ ہونے لگتا تھا۔ عائش نے اس بھاری
سرد برفیلی آواز میں سے پکارا۔ عائش کی پکار پر اس کے سینے پر لرزی تھی۔ جواب چاہیے مجھے عائش۔ اس کے بالوں کو جکڑے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ عائش نے اسے رحم طلب نگاہوں سے دیکھا تھا۔ بتاؤ، وہ غصے سے گرجا۔ زریک پچھلے سال مجھے لندن میں ایک پروٹیسٹ کے دوران ملا تھا۔ میری اس سے دوستی ہو گئی۔ میں نے اسے ماما سے بھی ملایا تھا۔ کیوں؟ زاویار پاگل ہوتے گررایا۔ وہ کچھ اور ہی سمجھا تھا۔ وہ چیریٹی کر رہا تھا۔ چیریٹی چاہیے تھی۔ ماما نے اسے کافی بڑی اماؤنٹ کا چیک دیا تھا، جس کا زریک نے اپنے آفیشیل انسٹا اکاؤنٹ پر ماما کا شکریہ بھی کیا تھا، جس کا فائدہ ماما کو ہوا تھا۔ ماما جن آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہی تھی، زریک کی ایک ویڈیو پر ماما کو بہت فائدہ پہنچا تھا۔ ماما نے کہا تھا میں زریک کے ساتھ اپنی دوستی مزید اچھی کر لوں۔ عائش کی باتوں پر زاویار کی رنگت تیزی سے سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ عائش کا اتنا ایڈوانس ہونا سبرینا ملک کی مہربانیاں تھا، وہ سب سمجھ گیا تھا۔ کیسی دوستی تمہاری ماما چاہ رہی تھی عائش ملک؟ وہ اس کے بالوں پر گرفت مضبوط کرتے گھررایا تھا۔ ماما تو دوسری دوستی کی قسم کی دوستی چاہتی تھی، مگر میں نہیں، کیونکہ میں تو شاہ۔ وہ لٹھے کی مانند سفید پڑتی اسی لمحے خاموش ہو گئی تھی۔ تم تو شاہ کیا؟ وہ اس کے رکنے پر پاگل ہوا تھا۔ میں تو کمشنر اسسٹنٹ بننا چاہتی تھی۔ میری پوری توجہ پڑھائی کی طرف تھی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زریک مجھے ویسے ہی پسند بھی نہیں آیا تھا۔ میں ایسے لڑکوں کو پسند نہیں کرتی، بلکہ میرا دھیان کبھی کسی لڑکے میں نہیں ہوا تھا، نہ کبھی کسی سے دوستی کی۔ زریک سے ماما کے کہنے پر دوستی کی تھی۔ وہ کپکپاتے لبوں سے آدھا سچ آدھا جھوٹ بتاتے چلی گئی تھی۔ وہ لب بھینچے سینے میں جلتی آگ کے ساتھ اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے بھائی کے ساتھ اس کی بیوی کی دوستی تھی۔ زاویار خانزادہ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کس طرح کے لڑکے پسند ہیں تمہیں عائش ملک؟ تمہیں لڑکے پسند ہیں کیا؟ وہ اس کے لبوں سے نکلتے ہر لفظ سے جل رہا تھا۔ نہیں پسند زاویار، بالکل نہیں پسند۔ مجھے تو صرف اپنے پاپا اچھے لگتے تھے۔ مام، مجھ پر وہ کبھی چیخے تک نہیں تھے۔ بہت پیار کرتے تھے پاپا مجھ سے، مگر اب نہیں کرتے۔ میں جانتی ہوں۔ وہ یکدم اس کے سینے سے لگے پھٹ پھٹ کر رو دی تھی۔ زاویار اس کے یوں رونے پر سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ تمہارے باپ کی کمزوریوں کی وجہ سے آج تم اس حال تک پہنچی ہو۔ وہ استہزائیہ مسکرایا۔ زاویار کی بات اس کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا عائش، میں نے تمہیں استنبول کے سمندر میں بیلٹ تحفے میں دی تھی۔ اگر تمہارے باپ نے تمہاری ماں پر وہ استعمال کی ہوتی تو آج وہ گھر پر بیٹھ کر تمہاری تربیت کرتی، تو تمہیں ونی میں نہ آنا پڑتا۔ اور اسے بازوں سے جکڑے اپنے نیچے کر گیا تھا۔ عائش اس کی بات پر خاموش بھیگی نگاہوں سے دیکھے گئی۔ میری خوبصورت بیوی کی زبان میں بہت کھجلی ہو رہی ہوگی، مجھے پورا یقین ہے۔ بہت زہریلا جواب تمہارے لبوں پر مچل رہا ہوگا۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے طنزیہ مسکرایا۔ نہیں۔ عائش نے اسی لمحے نفی میں سر ہلایا۔ عائش اس کی بات پر خاموش بھیگی نگاہوں سے دیکھے گئی۔ میری خوبصورت بیوی کی زبان میں بہت کھجلی ہو رہی ہے، مجھے پورا یقین ہے۔ زہریلا جواب تمہارے لبوں پر مچل رہا ہوگا۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے طنزیہ مسکرایا۔ نہیں۔ عائش نے اسی لمحے نفی میں سر ہلایا۔ جو جواب ذہن میں آیا ہے وہی دو۔ وہ اس کی قرراہٹ پر معصومیت سے بولتے رو دی تھی۔ وہ اس وقت اس سے بہت ڈر گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا مقابل سے کیسے جان چھڑوائے۔ ہاں وہی دو۔ عائش کی معصومیت پر دل ایک لمحے کو دھڑکا تھا۔ وہ نرمی سے بولتے اس پر مزید چکا تھا۔ آپ کی تربیت تو بہت اچھی کی ہے آپ کی موم نے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کپکپاتے لبوں سے بولی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کی۔ دوسرے لمحے وہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے اس کی آنکھوں میں شعلے دیکھتے تھے۔ عائش زاویار کی آنکھوں میں شرارے بڑھتے دیکھتے آنکھیں میچ گئی۔ وہ خود پر قابو پاتے پیچھے ہوتے خود کو تکیے پر گراتے سانس لینے لگا۔ عائش لمحوں میں اسے رکھ کر ڈھیر بنا دیتی تھی۔ One more question. How close were you sitting to زریک؟ زاویار خانزادہ نے سگریٹ کا کش لیتے سرد لہجے میں سوال کیا۔ موم کی قسم زاویار، میں زریک کے ساتھ بائک پر نہیں بیٹھی، دوسری بائک پر بیٹھی تھی۔ عائش اس کی طرف دیکھتا ہے نامحسوس انداز میں دور سے کھسکتے بولی تھی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے اوپر کر گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اس کے سینے میں آن سمائی تھی۔ جس موم سے اتنی نفرت، اس کی قسم بے وقوف بناتی ہو مجھے۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے استہزائیہ مسکرایا تھا۔ اس کی قسم کھاؤ جس سے محبت کرتی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے بولا۔ کبھی محبت کرتی تھی، مگر اب کسی سے نہیں کرتی۔ مجھے نفرت ہے سبرینا ملک سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اور اس روتے ہوئے رکی تھی۔ اور
وہ بے چین ہوتا سوال کر گیا، وہ خود سے جس نے پھوٹ پھوٹ کر خود ہی ونی میں کیا، وہ پھوٹ پھوٹ کے روتے اس کے سینے میں سما گئی۔ زاویار خانزادہ گہرا سانس پڑتے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے اس پر اچھی طرح کمبل اڑاتے سائڈ لیمپ آف کر گیا تھا۔ کیمرے میں مکمل اندھیرا چھا گیا تھا، وہ اپنے سینے میں سختی سے بھینچ گیا تھا۔ زری خانزادہ سے دور رہنا عائش ملک، وہ تمہارا کچھ نہیں لگتا جب تک تم میرے پاس ہو، میری ملکیت ہو۔ مجھے تم پر کسی کی پرچھائی بھی گوارا نہیں۔ اس کے کان میں مدھم برفیلی سرگوشی کر گیا تھا۔ عائش اس کی بات پر سر ہلاتے آنکھیں موند گئی تھی، تھکن سے بے حال ہوتے گہری نیند میں گم ہو گئی۔ زاویار پھر سے سگریٹ لائٹر جلائے سگریٹ کے گہرے کش لیتے عائش کی باتوں کو سوچتے سچ اور جھوٹ کا اندازہ لگانے لگا۔ عائش کی نیند میں مدھم سانسیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ جس دن تمہیں آزاد کروں گا، تمہاری خود سے نفرت ختم ہو جائے گی عائش ملک، مگر ابھی جلنا تو پڑے گا۔ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے بے رحمی سے مسکراتے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے اس پر اپنی ٹانگ کا وزن ڈالتے آنکھیں موند کیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔